وہ رات اپنے اندر عجب رانائی و دلکشی لیے ہوئی تھی۔ آدم خان اور درخانئی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ فضا میں تنے سکوت کو ان دونوں کی بےتاب دھڑکنیں منتشر کر رہی تھیں۔ درخانئی خاموشی کے طویل وقفے کے بعد آدم خان کی بےتاب آواز ابھری۔ میں سمجھا تھا تمہیں ایک نظر دیکھنے کے بعد میرے بے چین دل کو قرار آ جائے گا، مگر تم سے گھڑی بھر کو ملنے کے بعد اس دل کی تو دنیا ہی بدل گئی۔ یہ ہر لمحہ ہر پل بس تم ہی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تمہارے بنا جینا تو دور کی بات، اب تو میرے لیے مرنا بھی ناممکن ہے۔ ہاں آدم خان، درخانئی کی سرگوشی ابھری، تمہاری درخانئی کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ اب تمہارے بنا زندہ رہنا مشکل لگنے لگا ہے۔ تم نہ ملے تو تمہاری یہ درخانئی قبر کی گہرائی میں اتر جائے گی۔ درخانئی، آدم خان نے جذباتی انداز میں درخانئی کا نرم نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، تمہارا یہ دیوانہ آدم خان دنیا میں تو کیا قبر میں بھی اکیلا نہ رہے گا۔ دنیا والے بے شک کسی جگہ مجھے دفن کر دیں، مگر میرا مردہ جسم تمہاری قبر میں ہی پایا جائے گا۔ خدا نہ کرے کہ تمہیں موت آئے آدم خان۔ درخانئی نے اپنا نرم نازک ہاتھ اس کے منہ پر رکھتے ہوئے کہا، زندگی نے ہمیں جو یہ چند لمحوں کی مہلت دی ہے تو اسے موت کی باتوں میں کیوں ضائع کریں۔ آؤ یہ چند لمحے محبت کے یقین کے ساتھ ایک دوسرے کے سینے سے لگ کر ایک دوسرے کی دھڑکنوں میں اتر کر امر کر لیں، پھر جانے وقت اجازت دے نہ دے۔ آؤ میری جان، آؤ میری جان، میری روح، میری درخانئی۔ آدم خان نے آگے بڑھ کر اپنے بازو وا کیے اور درخانئی اس کے سینے میں سما گئی۔ وقت کے متحرک قدم ساکت ہو گئے تھے، چاند تاروں کی گردش تھم گئی تھی، ہوا شفتالو کے پیڑوں کے پیچھے دب کر رہ گئی تھی۔ صرف دو دل دھڑک رہے تھے، دو روحیں باہم ہم کلام تھیں، دو وجود محبت کی سلگتی آگ میں جل رہے تھے۔ جانے اسی عالم میں کتنا وقت بیت گیا، شاید صدیاں گزر گئی تھی، تب ہی کیکئی کی متوحش آواز گونجی، درخانئی بہت دیر ہو گئی، اب واپس چلو۔ آدم خان، میرو خان کی آواز بھی سنائی دی، بس اب واپس چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو الوداعی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے۔ آدم خان میرو اور بالو خان کے ساتھ اپنے گاؤں لوٹ گیا اور درخانئی کیکئی کا ہاتھ تھامے اپنے گھر کو لوٹ کر آ گئی تھی۔ اس ملاقات نے درخانئی پر محبت کے نئے باب کھول دیے تھے۔ دل کی کسک نے تڑپ کا نیا روپ اپنا لیا تھا، بے چینی و بے کلی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک عجب سی تپش تھی جو دل سے اٹھ کر پورے وجود کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی۔ ایک عجیب سی بے قراری تھی جو کسی کروٹ قرار نہیں لینے دیتی تھی۔ اس کی راتوں کی نیندیں اور دن کا قرار جاتا رہا تھا۔ وہ پورے گھر میں کسی بدروح کی طرح بولائی بولائی پھرا کرتی تھی، کبھی آہ بھرتی، کبھی چپ چپ کر آنسو بہاتی۔ محبوب کی جدائی نے اس کے دل کے ساتھ صحت پر بھی اثر ڈالا تھا اور وہ بیمار پڑ گئی تھی۔ درخانئی، تجھے کیا پریشانی ہے؟ اس کا بوڑھا باپ بے تابانہ اس سے سوال کرتا اور وہ آنچل میں منہ چھپا کر سسکیاں لینے لگتی۔ طاؤس خان نے اس کے علاج معالجے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، وہی تو اس کی کل کائنات تھی، مگر کوئی حکیم، کوئی طبیب اس کے مرض کا پتہ نہ لگا سکا۔ لیکن درخانئی کے بوڑھے اور جہاندیدہ استاد صبغت اللہ خان نے اس کے مرض عشق کو محسوس کر لیا تھا۔ درخانئی، کیا تم اپنے اس بوڑھے استاد کو بھی اپنے غم میں شریک نہ کرو گے؟ کیسا غم استاد محترم؟ درخانئی نے خوفزدہ لہجے میں سوال کیا۔ محبوب کی جدائی اور فرقت کا غم، صبغت اللہ خان نے دھیمی آواز میں کہا۔ کیا میں اس خوش نصیب کا نام جان سکتا ہوں جس نے تمہارا دل چرا کر تمہیں یوں بیمار اور بے قرار ہونے پر مجبور کر دیا ہے؟ درخانئی نے اپنی دراز ریشمی پلکوں کی چلمن اٹھا کر ذہین اور زیرک استاد کی طرف دیکھا، پھر پلکوں کی دبیز جھالر سے آنکھوں کو ڈھانپ لیا۔ شرم و حیا نے زبان پر تالے ڈال دیے تھے۔ میری بچی، عشق ایک فطری جذبہ ہے، اس پر انسان کا اختیار نہیں۔ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو لگائے نہ لگے، بجھائے نہ بجھے۔ تم مجھ سے کہتے ہوئے مت شرماؤ، شاید میں تمہارے درد کا کچھ درمان کر سکوں۔ درخانئی نے رکتے جھجکتے، آہیں بھرتے، سسکیاں لیتے اپنی اور آدم خان کی ادھوری داستان عشق استاد محترم کے گوشے گزار کر دی۔ میں کوشش کروں گا کہ آدم خان تک تمہارا حال دل پہنچا سکوں۔ استاد محترم، یہ میری انگوٹھی آپ اسے دی دیجیے گا۔
درخانے نے اپنی انگلی سے چاندی کی انگوٹھی اتار کر صبغت اللہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بےتاب لہجے میں کہا، اور اسے اس کی انگوٹھی لیے آئیے گا، اس کی اس نشانی کو سینے سے لگا کر شاید مجھے کچھ سکون ملے۔ ٹھیک ہے، صبغت اللہ نے درخانے کی انگوٹھی تھام لی، میں کل ہی اس کے گاؤں جانے کی کوشش کروں گا، مجھے یقین ہے میں تم دونوں کو ملانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ دروازے کے باہر کھڑی میر بائی ان دونوں کی گفتگو سن کر پوری جان سے لرز اٹھی تھی۔ اس نے کب سوچا تھا کہ ساتھ پردوں میں چھپ کر زندگی گزارنے والی درخانی آدم خان جیسے رباب بجانے والے اور گانے والے کے عشق میں اس طرح ڈوب جائے گی، اور ایسی صورت میں اگر درخانے اور پایاؤ خان کا رشتہ ٹوٹتا تو اس کا کس قدر نقصان ہوتا۔ وہ اس شادی کے صلے میں پایاؤ خان سے بہت کچھ انعام و اکرام کی آس لگائے بیٹھی تھی۔ خدا نخواستہ یہ رشتہ ٹوٹتا تو شاید اسے پہلے وصول کیے گئے روپے بھی واپس کرنے پڑتے۔ اس تصور سے ہی اسے پسینے آ گئے تھے۔ اگلے ہی دن وہ حامتی کامتی پایاؤ خان کے گھر پہنچی۔ خان، آپ پہلے تو رشتہ طے کرنے کے لیے اتنے بے چین تھے، اور اب رشتہ طے ہو جانے کے بعد شادی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے؟ ارے نہیں میر بھائی، درخانے کے والد نے خود ہی سوال کی بات کی تھی۔ میرا بس چلتا تو میں تو اسے اسی ماہ بیاہ کر لے آتا، آپ کو اب ایسا ہی کرنا ہوگا، میر بائی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ آپ کے فراق میں درخانے بیمار پڑ گئی ہے، دن میں کتنی بار پوچھتی ہے آخر پایاؤ خان بارات کب لے کر آئیں گے؟ کیا واقعی؟ پایاؤ خان حیرت بھری مسرت سے اچھل پڑا۔ اگر ایسا ہے تو میر بائی، میں ابھی اور اسی وقت بارات لے کر جانے کو تیار ہوں، اب ایسی بھی جلد بازی کی ضرورت نہیں۔ میر بائی مسکرائی، بس آپ اسی ماہ کی 14 تاریخ طے کر لیں، طاؤس خان کو اطلاع دے کر بارات لے کر آ جائیں، زیادہ دیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ مقررہ تاریخ کو پایاؤ خان بارات لے کر درخانے کے دروازے پر آ موجود ہوا تھا۔ نہیں میر بائی، میں آدم خان کی امانت ہوں، میں کسی اور کے ساتھ بھلا کس طرح شادی کر سکتی ہوں؟ میں ہرگز نکاح کی حامی نہیں بنوں گی۔ درخانے کی بات سن کر میر بائی کے اوسان خطا ہو گئے۔ اسے اپنی ساری محنت عکارت جاتی ہوئی محسوس ہوئی تو لپک کر درخانے کے قریب پہنچی اور اسے اپنے سینے سے لگا کر بولی، درخانئی میری بچی، بے شک میں نے تجھے پیدا نہیں کیا مگر ماں بن کر پالا ہے۔ دیکھو میری بچی، اگر اس وقت تو نے نکاح سے انکار کیا یا رخصت ہونے کو تیار نہ ہوئی تو تیرے باپ کی سفید داڑھی میں کالک لگ جائے گی، سب اس پر تھو تھو کریں گے، لوگ میری پرورش پر بھی انگلیاں اٹھائیں گے کہ ساتھ پردوں میں پال پوس کر میں نے جس درخانے کو پروان چڑھایا وہ اندر سے ایسے کردار کی نکلی کہ کسی دوسرے مرد کے عشق میں گرفتار ہو کر اس نے باپ کی عزت نیلام کر دی۔ میری بچی، اس وقت تو خاموشی سے ایجاب و قبول کے بعد ڈولی میں بیٹھ جا، باقی کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ میر بائی کے سمجھانے بجھانے پر باپ کی عزت کی خاطر درخانی نے سر جھکا دیا اور رخصت ہو کر پایاؤ خان کے محل نما گھر میں چلی آئی۔ مگر رات کو پایاؤ خان غجلے اور اسی میں داخل ہوا تو درخانے پر ایسی وحشت سوار ہوئی کہ وہ آدم خان کا نعرہ بلند کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ میر بائی درخانے کے ساتھ گئی تھی۔ پایاؤ خان نے اس سے آدم خان کے بارے میں پوچھا تو مجبوراً اس نے سر جھکا کر ساری بات اس کے گوشے گزار کر دی۔ کیا درخانی بھی اس کو چاہتی ہے؟ پایاؤ خان نے سوال کیا۔ نہیں، میرا خیال ہے ساری چاہت یک طرفہ ہے، صرف آدم خان ہی اسے دیوانہ وار چاہتا ہے۔ رات گزر گئی، صبح صادق کے ساتھ ہی درخانے کو ہوش آ گیا۔ شام کو پایاؤ خان نے ولیمے کی دعوت کا زبردست انتظام کیا تھا جس میں پورا گاؤں اور قرب و جوار کے روسا مدعو تھے۔ رات گئے تک ہلا گلا رہا، کہے کہے گونج رہے تھے، ہنسی کی پھلجھڑیاں چھٹ رہی تھیں، مگر درخانے کی پلکیں پرنم تھیں اور دل محبوب کے فراق میں سسک رہا تھا۔ ادھر جب آدم خان کو درخانے کی شادی کی خبر ہوئی تو اس نے ایک نعرہ مستانہ درخانے کے نام کا بلند کیا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس کے دوست اسے اٹھا کر بستر تک لے آئے۔ اس کے باپ حسن خان کو اطلاع دی گئی۔ حسن خان دوڑا دوڑا بیٹے کے پاس پہنچا۔ فوری طور پر حکیم، طبیب اور سیانے بلائے گئے۔ سب کی ایک ہی رائے تھی کہ آدم خان کے دل و ذہن کو کوئی شدید صدمہ پہنچا ہے جس نے اس کے ہوش و حواس چھین لیے ہیں۔ تب میرو اور بالو خان نے حسن خان کو درخانی کی شادی کی خبر دی تو حسن خان گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ کئی لمحوں بعد اس نے سر اٹھا کر پرسوچ آواز میں کہا،
اس کا مطلب ہے کہ آدم خان کا علاج اب یہی ہے کہ کسی بھی طرح درخانے کو اس کے قریب پہنچا دیا جائے۔ اب یہ میرے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے، اب میں کچھ بھی کر گزرنے پر مجبور ہوں۔ اور اگلے دن حسن خان 7,000 جنگجو لے کر پایاؤ خان کے گھر پر حملہ آور ہوا اور درخانے کو پایاؤ خان کی تحویل سے نکال لایا۔ وہ اسے پایاؤ خان سے طلاق دلوا کر اپنے گاؤں لے جانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وقتی طور پر درخانے کو کسی ایسی جگہ چھپایا جائے جہاں پایاؤ خان کی سوچ بھی نہ جا سکے۔ ایسی جگہ تو خان میرا ہی گھر ہو سکتا ہے۔ میر بھائی نے آگے بڑھ کر اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا، آپ درخانے کو میرے گھر میں چھپا دیں تو طاؤس خان اور نہ ہی پایاؤ خان ایک بات سوچ سکتے ہیں کہ درخانے میرے گھر میں پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ میں اس کی کھلائی ہوں، میں نے اسے ماں بن کر پالا ہے، میں اس کا بھلا اور خوشی چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، حسن خان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میر بھائی، درخانے تمہارے گھر میں میرے بیٹے آدم خان کی امانت ہے، اس کا خیال رکھنا اور کسی کو بھنک بھی نہ پڑنے دینا کہ وہ تمہارے گھر میں موجود ہے۔ آپ فکر نہ کرے خان۔ ادھر میر بائی درخانے کو اپنے گھر لے گئی، ادھر حسن خان نے شہر کے عمائدین کے ذریعے پایاؤ خان پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ درخانے کو طلاق دے دے۔ اسی دوران پایاؤ خان کے خادم خانو نے اسے اطلاع دی کہ درخانے اس کی تائی میر بائی کے گھر موجود ہے، اگر وہ سونے کے سکوں سے بری ہوئی تھیلیاں میر بائی کو دے دے تو وہ درخانے کو اس کے حوالے کر دے گی۔ پایاؤ خان اسی وقت سونے کے سکوں سے بھری 5 تھیلیاں لے کر میر بائی کے گھر پہنچا۔ میر بائی نے سونے کی عوض درخانے دوبارہ پایاؤ خان کے حوالے کر دی۔ بات بنتے بنتے ایک بار پھر بگڑ گئی تھی۔ تقدیر آدم خان پر مہربان ہوتے ہوتے ایک بار پھر روٹ گئی تھی۔ آدم خان کو اب اپنا ہوش بھی نہ تھا، اس کے بال بڑھ گئے تھے، داڑھی مونچھیں تنکوں کی طرح خشک اور بے رونق تھی، چہرے پر مایوسی پھیلی ہوئی تھی، آنکھوں سے کرب ٹپکتی تھی۔ اس نے جوگیوں کا سا زرد لبادہ زیب تن کیا اور اپنا رباب لے کر گھر سے نکل پڑا، اور یوں وہ جڑی بوٹیوں کی تلاش کرنے والے جوگیوں کے ایک گروہ میں جا شامل ہوا۔ جوگیوں کے ساتھ کئی بستی، کئی دیہاتوں اور کئی پہاڑی علاقوں کا چکر کاٹتے ہوئے آخرکار ان جوگیوں نے پایاؤ خان کے باغ میں ڈیرا ڈالا۔ ایک رات آدم خان ایک پیڑ کے تنے سے ٹیک لگائے رباب بجا رہا تھا کہ درخانے کے کانوں تک رباب کی آواز پہنچی۔ وہ بے اختیار دریچے کی جانب لپکی، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس سے چند گز کے فاصلے پر اس کا محبوب، اس کا آدم خان، ایک جوگی کے روپ میں کھڑا رباب بجا رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار باہر نکلی اور دوڑتی ہوئی آدم خان کے قریب جا پہنچی۔ آدم خان، اس کی آواز پر اس نے بے ساختہ آنکھیں کھولی۔ سامنے اس کا مطلوب، اس کا محبوب، اس کا مقصود موجود تھا، درخانئی۔ اس نے اسے شانوں سے تامتے ہوئے بے یقین سے لہجے میں سرگوشی کی، یہ تم ہو یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ نہیں میرے آدم خان، یہ تمہارے جذبے کی سچائی ہے جو آج میں تمہارے سامنے اور تم میرے سامنے ہو، اور اب ہر رات ایسا ہی ہوگا۔ جب پایاؤ خان سو جائے گا میں تم سے ملنے تمہارے پاس چلی آؤں گی۔ اس طرح کئی راتیں بیت گئیں، وہ ایک دوسرے سے ملتے اور ایک دوسرے کی محبت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتے۔ ابھی ان کا سفینہ عشق ساحل امید سے دور ہی تھا کہ پایاؤ خان کو کچھ شک ہوا، اور اگلے ہی دن اس نے تمام جوگیوں کو حکم دیا کہ اس کا باغ چھوڑ کر فوری طور پر یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ مجبوراً آدم خان کو بھی رخصت ہونا پڑا۔ اب پھر ہجر کی آگ تھی اور وہ دونوں عشق کے دیوانے اس آگ میں جل رہے تھے۔ آدم خان کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ کئی دن کھانے کو ہاتھ نہ لگاتا، پاگلوں کی طرح دیواروں سے باتیں کیے جاتا، کبھی رباب بجا کر اتنی دکھی اور درد بھرے انداز میں گیت چڑھتا کہ سننے والوں کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا۔ بس اب بہت ہو گئی۔ ایک شام اس کے باپ حسن خان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں آدم خان کی کسی اچھے گھر میں کسی اچھی لڑکی سے شادی کر دوں گا۔ گھر گرہستی کے بندھن میں بند کر وہ درخوانے اور اس کے لا حاصل عشق کو بھول جائے گا۔ نہیں بابا، آدم خان نے دو ٹوک لہجے میں کہا، آدم خان کے دل میں صرف درخوانے ہی رہ سکتی ہے، میرے دل میں نہ میرے گھر میں کسی دوسری لڑکی کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں تو مر سکتا ہوں مگر درخانی کی جگہ کسی اور لڑکی کو نہیں دے سکتا۔ میرے بیٹے، حسن خان نے کرب برے لہجے میں کہا، دنیا میں ایک درخانی ہی حسین لڑکی نہیں ہے، میں تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ حسین دلہن ڈھونڈ کر لاؤں گا۔
بس تم ایک بار شادی کے لیے ہاں کر دو۔ نہیں بابا، یہ دل صرف درخانے کے لیے دھڑکتا ہے، کسی اور کی طرف اسے راغب کرنے کی کوشش کی تو یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ مگر حسن خان اپنی محبت سے مجبور تھا، وہ آدم خان کو یوں برباد نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک اچھے خاندان میں ایک بے حد خوبصورت لڑکی راگنی سے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ جب آدم خان کو پتہ چلا تو اس نے کہا، بابا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ دل صرف درخانے کے لیے دھڑکتا ہے، کسی اور سے اس کا ناطہ جوڑنے کی کوشش کی گئی تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جس شام آدم خان کی بارات جانی تھی، اسی شام قفس عنصری سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ آدم خان کی موت کی خبر جب درخانے تک پہنچی تو وہ لڑکھڑا کر ایسی گری کہ پھر نہ اٹھ سکی۔ خادماؤں نے اسے تام کر بستر پر لٹایا اور پایاؤ خان کو خبر دی۔ پایاؤ خان طبیب کو لے کر پہنچا۔ طبیب نے اس کی کلائی تام کر نبض دیکھتے ہی اس کی موت کا اعلان کر دیا۔ اس کے باپ طاؤس خان کو خبر ملی تو وہ سر میں خاک ڈالتا روتا ہوا آ موجود ہوا۔ میری درخانئی، کبھی ایک بار تو نے اپنے باپ کو تو آدم خان کے بارے میں بتایا ہوتا، میں خود آدم خان کے گھر تیری ڈولی لے کر جاتا، تجھے اپنے ہاتھوں سے دلہن بنا کر تیرے آدم خان کے حوالے کر دیتا۔ آج شقی القلب میر بائی کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ آج وہ اپنے ہر عمل پر پچھتا رہی تھی۔ کاش اس نے چند سکوں کی خاطر ان دو محبت کرنے والوں کی ملاپ کی راہ میں روڑے نہ اٹکائے ہوتے۔ وہ دونوں باہم مل جاتے تو شاید آج زندہ ہوتے۔ طاؤس خان اپنی چہیتی بیٹی کی نعش اپنے گھر لے آیا اور شام کو اسے اپنے آنگن میں دفن کر دیا۔ ادھر آدم خان کو بھی اس کے آبائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ ایک شام ایک کفن چور نے کفن چرانے کی غرض سے آدم خان کی قبر کھولی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ قبر خالی تھی، وہاں آدم خان موجود نہ تھا۔ اس نے جا کر اس کے باپ حسن خان کو اطلاع دی تو وہ حیران اور پریشان قبر پر پہنچا، واقعی قبر خالی تھی۔ اس وقت آدم خان کے دوستوں میرو اور بالو خان نے بتایا کہ ایک رات درخانے سے ملاقات کے دوران آدم خان نے کہا تھا کہ دنیا میں تو کیا، وہ اپنی قبر میں بھی اس کے بغیر نہیں رہے گا، یقیناً وہ درخانے کی قبر میں ہوگا۔ لوگوں کو ان کی بات کا یقین نہ آیا، مگر حسن خان اسی وقت ان دونوں کو لے کر طاؤس خان کے گھر پہنچا اور اس سے اجازت لے کر درخانے کی قبر کھولی گئی۔ اور اس وقت لوگ حیرت زدہ رہ گئے جب درخانے کی قبر میں آدم خان کی جسد خاکی موجود پایا گیا۔ لوگ ان دونوں کی لافانی محبت پر رو پڑے، قبر بند کر دی گئی۔ اس قبر پر بیری کا ایک درخت ہے۔ کہا جاتا ہے جو شخص اس قبر کے ساتھ اگے درخت سے لکڑی کا ٹکڑا لے کر مضراب کے طور پر استعمال کرے تو وہ فوراً ہی رباب بجانا سیکھ لیتا ہے۔ آدم خان اور درخانۂ شہید محبت ہیں۔ ان کی پاک روحیں آج بھی وادی سوات کی پرفضا وادیوں میں گنگناتی پھر رہی ہیں اور دونوں کے جسد خاکی ایک ہی قبر میں موجود ہیں۔ جو دنیا میں ایک ساتھ نہیں رہ سکے وہ قیامت تک ایک ہی قبر میں محو استراحت رہیں گے۔ ختم شد۔